آواز بلند سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ حیدری یا علی یا علی. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات عزاداری کو بنحو احسن شرف قبولیت عنایت فرمائے. اور اپنی جانب سے معذرت خواہ بھی ہوں آپ حضرات سے، آنے میں تاخیر ہوئی. بہرکیف جہاں گفتگو ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ کہ سید الشہداء نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ تحریر کیا تھا، اس وصیت نامے میں حضرت نے پہلے شہادت وحدانیت، پھر شہادت رسالت، اور پھر پورے معارف دین کو، یعنی قیامت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے یہ منظر بھی حق ہے، ان تمام چیزوں کو حضرت نے بیان کیا. اور اس کی وجہ بھی بہت اہم ہے. ایک تو آنے والی تمام قوموں کو پیغام دیا جائے، کس طرح بنی امیہ اگر افواہ پھیلائے کہ ولا خبر جاء ولا وحی نزل، تو اس پر اعتبار نہ کرنا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حق ہیں. دوسری طرف سے حضرت اس چیز کے ذریعے اس جانب بھی متوجہ فرما رہے تھے کہ در حقیقت آپ جانتے کہ بنی امیہ نے ایک کام جو کیا تھا وہ یہ کہ
ذات علی کو اور ذات اولاد علی کو محرف کر دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے پوچھا علی کی شہادت کہاں واقع ہوئی؟ تو جواب دیا گیا مسجد میں علی کی شہادت واقع ہوئی۔ تو شام کے لوگوں نے کہا علی کا مسجد سے کیا رابطہ ہے؟ یعنی اس قدر اس مولا الموحدین کی ذات کو بنی امیہ کے بکے ہوئے قلم اور بکی ہوئی زبانوں نے بدل کر رکھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے نماز باقی تھی۔ اس علی کے بارے میں آج پوچھا جا رہا ہے کہ علی کا واسطہ مسجد سے کیا تھا۔ لہٰذا یہاں پر ایک اسٹیپ امام حسین کو یہ بھی بیان کرنا تھا کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، میں رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میں جنت و جہنم کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سرکار سید الشہداء آ کر فرماتے ہیں کہ یہ قیام جو میں نے کیا ہے اور یہ نہضت اور یہ جو یزید کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے، اس آواز اٹھانے میں دنیا میری مقصود نہیں ہے کہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے۔ انی لم اخرج اشروں ولا بطرا ولا مفسدوں ولا ظالمہ، میں امت کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ظلم و بربریت کو رواج دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے اس قیام کا مطلب فقط ایک ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، قیام کا مقصد یہ ہے کہ امت جد کی اصلاح کیا جائے۔ یہاں تک میں نے آپ کے حضور میں عرض کیا تھا۔ اور اصلاح کا معنی، چونکہ ہمارے بچوں کو دھیرے دھیرے یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ سرکار سید الشہداء کا قیام کیوں تھا۔ حضرت نے فرمایا میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ کل میں نے اصلاح کا معنی بھی کیا کہ اگر کسی چیز کے نظم کو، سسٹم کو خراب کر دیا جائے، کوئی بیماری، کوئی چیز وجود میں آ جائے تو اس شے کو دوبارہ اسی حالت پر لانے کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہیں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اصلاح، صلح، یہ سب روٹ ورڈ ہیں۔ اگر آدمی غور فرمائے اور ایک میسج اور ایک پیغام سرکار سید الشہداء کے قیام سے لے کہ اگر ہمارا مولا اصلاح امت کے لیے قیام کر سکتا ہے تو دو مومنین کے درمیان اگر اختلاف ہو، اس اختلاف کو صلح کرانے کے لیے ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہم کیوں ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، جبکہ روایات میں جو اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے، میں نے کل ایک فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ من صلح بین الناس، اگر کوئی لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو اصلح اللہ بینہ و بین العباد یوم القیامہ، تو اللہ اس کے اور بندوں کے سروں سے صلح کیسے ہوگی؟ چونکہ بہت سے حقوق ہماری گردنوں پر ہیں۔ کتنے حقوق اگر آپ کو یاد ہوں تو ادا کیجئے، بہت سے تو ایسے حقوق بھول جاتے ہیں، بعض حق ہمارے ذہنی سے نکل گئے کہ وہ ہمارے اوپر تھے۔ اب اگر آج آپ اس کام کے لیے آگے بڑھو گے تو کل پروردگار عالم کیا کرے گا؟ آپ کے درمیان، اس بندے کے درمیان کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا۔ خدا کی قسم اللہ تعالی حق اللہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حق الناس وہ مرحلہ ہے جو بڑی آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کے حق بہت سے معمولی حق ہوتے ہیں جنہیں شاید ہم ذہن میں لا بھی نہ پائیں۔ میں دیکھ رہا تھا تاریخ میں، شاید نام سب نے سنا ہو، میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب مفاتیح الجنان ہے، جن کو محدث قمی بھی کہا جاتا ہے، 110 ویلوم اور جلد کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ یہ ایک کتاب جو ہمارے ہاں الحمدللہ امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہے، جس کو ہم مفاتیح الجنان کہتے ہیں۔ وگرنہ علامہ محدث قمی کی بہت سی کتابیں ہیں،
منازل الآخرہ ہے، سفینۃ البحار ہے، مقاتل پہ کتابیں موجود ہیں بہت زیادہ، 110 جلد کتاب لکھی. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر حق الناس گردن پہ ہو تو بڑا سخت مرحلہ ہو جائے. کبھی ہم کو لگتا ہے 2-4 نیک عمل انجام دے کر اگر 2-4 حقوق بھی ہم نے پامال کر دیے تو چلتا ہے، ایسا ہرگز نہیں چلتا. نیک عمل اپنی جگہ ہے، حق کو پامال کرنا اپنی جگہ ہے. تو جو فرما رہے ہیں محدث قمی کی ذات تو بہت بڑی ہے. میں نے عرض کیا ہم لوگ جیسے ان کی کتابوں سے پڑھ کر مجلس پڑھتے ہیں، انہوں نے 110 جلد کتابیں لکھی ہیں. لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا فلاں الماری میں فلاں طاق پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو میں کسی سے پڑھنے کے لیے لایا تھا، واپس کرنا بھول گیا ہوں، تم لے جاؤ واپس کر دو. اب یہ محدث قمی جیسی ذات ہے جو اس عالم سے آ کر خبر بھی کر دیتی ہے. ہم جیسے معمولی لوگوں کو تو اتنی فرصت بھی نہیں ہے. انہوں نے اتنی خدمات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی انہیں دیا. آ کر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ کتاب جو میں نے پڑھنے کے لیے، ہوتا ہے نا کتاب میں عموماً یہی ہوتا ہے، کتاب کوئی کسی کے ہاں سے لے جاتا ہے تو واپس لا کر نہیں دیتا. کہ کتاب جو میں لے کر آیا تھا بھول گیا، میں نے ریٹرن کرنا بھول گیا، تم لے جاؤ واپس کرو. بیٹے نے باپ کے حکم کے مطابق اس طاق سے کتاب نکالی، لے جا رہے تھے، راستے میں ہوتا ہے کبھی کبھار ہاتھ سے کتاب چھوٹ جائے، کتاب گر گئی. انہوں نے صاف اوف کیا اور لے جا کر مالک کے حوالے کر دیا. دوسرے دن پھر اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ کتاب جیسی تھی ویسی واپس کرو. وہ جو گر گئی تھی کتاب اس کی بینڈنگ اکھڑ گئی تھی، بینڈنگ کرواؤ اور پھر واپس کرو. مطلب سمجھے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں. حقوق اتنے اہم ہیں، ہماری گردنوں پہ پتہ نہیں کتنے حقوق ہیں. ایک کام کرو، کیا اصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. کل قیامت میں اللہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا. ایک نعرہ حیدری، حیدریت، زندہ آباد، حیدریت، مردہ آباد. آواز بلند پنجتن سلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک حدیث ہے. اس کے بعد بھی احادیث فراوان. ایک روایت عجیب ہے، من مشا، اگر کوئی گھر سے نکلے، کہاں فی صلح بین اثنین، 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے. روایت عجیب ہے، صلی ملائکۃ اللہ حتی یرجع، جب تک یہ آدمی اپنے گھر لوٹ کر نہیں آتا اس وقت تک ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں یعنی اگر من مشا فی صلح بین الناس صلی ملائکۃ اللہ حتی یرجع. اور اس کے بعد کا روایت کا جملہ اور عجیب ہے، وَأُوتِيَ اجر لیلۃ القدر، اور اسے اجر کے طور پر وہ اجر دیا جائے گا جو شب قدر میں اجر دیا جاتا ہے. صلی علی محمد. بس اس عمل کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھ. حتی اوتیا، اسے کیا دیا جائے گا؟ لیلۃ القدر، شب قدر کا جو اجر ہے وہ دیا جائے گا. یہ پہلا مرحلہ ہوا جہاں میں لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں کرانا. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام شیطان کا ہے. تو جو قرآن کا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومنین آپس میں لڑیں، مومنین کا آپس میں اختلاف رہے. شیطان کے کام میں مددگار مت بنو. اگر مددگار بننا ہے تو حسین کے کام میں مددگار بنو. تو جو فرما رہے ہیں حضرت فرماتے انما خرج، تو کسی حد تک آ گیا. اب آئیے سوال حضرت کو نکل رہا ہوں، یعنی امت میں پرابلم ہے، امت میں بیماری ہے. اب یہاں سے بڑا غور سے اس مسئلے کو سماعت کریے گا کہ مسئلہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اریدو، میرا ارادہ کیا ہے، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کو نکل رہا ہوں. یہاں پر حضرت 2 جملے کہہ سکتے تھے کہ دین میں جو پرابلم آ گئے ہیں، دین میں جو مشکلات آ گئی ہیں، دین میں جو بدعتیں آ گئی ہیں،
میں دین کو صحیح کرنے نکل رہا ہوں. حضرت نے یہ نہیں فرمایا, حضرت نے فرمایا میں امت کو صحیح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. بہت توجہ فرمائیے گا, دین کو صحیح کرنے نہیں نکل رہا ہوں, امت کو صحیح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. مولا کیا فرمانا چاہتے ہو؟ حضرت فرمائیں گے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ دین صحیح کرنے نکل رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ دین جس کے اکمال کا اعلان ہو چکا ہے. تو یہ فرما رہے یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتمم, دین میں کہاں کوئی کمی ہے؟ دین میں تو سارے حقوق ابتدا سے لے کر انتہا تک بیان کیے گئے. دین میں کوئی کمی رہ گئی؟ دین میں تو مولا بھی دے دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا اب دین کامل ہو گیا, اب دین محفوظ ہو گیا. دین میں کمی نہیں ہے. کمی کس میں ہے؟ وہ لوگ جو دیدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے جملوں پہ توجہ فرمائیے گا, دیدار نہیں ہے, دیدار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو امت نبی سمجھ رہے ہیں. پرابلم, بیماری, مشکل, علاج کس کا ہوتا ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے. بیمار کا علاج ہوتا ہے نا. اصلاح کس کی آپ کریں گے؟ ڈاکٹر جو اصلاح, اب یہاں پر ڈاکٹروں کے معنی میں وہ علاج ہو جائے گا. اسی اصلاح کو اگر آپ بدل دو کیا کہیں گے؟ علاج. ڈاکٹر علاج کس کا کرتا ہے؟ بیمار کا. بیمار دین نہیں ہے, بیمار وہ ہیں جو دین کا دعویٰ کر رہے ہیں. علاج کی ضرورت ان کی ہے. اب دوسرا سوال کریے مولا سے, مولا امت میں کیا پرابلم ہے؟ امت نماز بھی پڑھ رہی ہے, روزہ بھی رکھ رہی ہے, حج بھی کر رہی ہے. ابھی آپ نے خود دیکھا مکے میں وہ حج کا ہجوم, آپ کے زمانے میں, خود حضرت کے زمانے میں حج کا ایک ہجوم تھا. مولا امت میں کہاں کمی ہے؟ امت تو نماز بھی پڑھ رہی ہے, روزہ بھی رکھ رہی ہے, حج بھی کر رہی ہے. تو امت کے اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اصلاح کی ضرورت تو یزید کی ہے. توجہ فرمائے, بہت غور کریے گا, معصوم کا کلام ہے, وگرنہ میں اتنے آرام سے نہیں گزروں گا. امت کی اصلاح کروں گا. مولا بیماریاں تو سب یزید میں ہیں. شراب خار وہ, آپ نے خود اعلان کیا نا, قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق. یزید کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا؟ یزید رجل شارب الخمر. مانا کیا آپ کی خدمت میں, یزید شراب خار ہے, یزید علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے, یزید محترم جانوں کو قتل کرتا ہے. تو اصلاح کسی کی کرنا ہے؟ یزید کی یا امت کی؟ مولا اصلاح کرنا ہو تو حاکم وقت کی اصلاح کرو. آپ فرما رہے ہو انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں امت جد کی اصلاح کو نکل رہا ہوں. امت میں کہاں پرابلم ہے؟ امت نماز بھی پڑھ رہی ہے, روزہ بھی رکھ رہی ہے, حج بھی کر رہی ہے. پرابلم حاکم میں ہے, اصلاح اس کی کریے. عجب نہیں مولا فرمائیں تم بات کو سمجھتے نہیں. بیماری کا علاج نہیں ہوتا, علاج بیمار کا ہوتا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا, میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں, علاج بیمار کا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں مرض کا علاج ہوتا ہے؟ مرض کہیں دکھتا ہے؟ مریض کا علاج ہوتا ہے. یزیدیت بیمار نہیں ہے, یزیدیت بیماری ہے, اور یہ بیماری جسے لگی ہے اسے کہا جاتا ہے امت. تو علاج کی ضرورت اس امت کی ہے تاکہ یزیدیت کی بیماری سے یہ امت نکل آئے. اور کی بیماری ہے, بیماری لگ جائے. یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ وہ بیماری, ہر بیماری کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے نا, یہ وہ بیماری ہے, بہت توجہ فرمائیے گا, خدا کی قسم, جو بے حسی لاتی ہے. یزیدیت کیا لاتی ہے؟ انسان کو بے حس بنا دیتی ہے. بے حس بنا دیتی یعنی کیا؟ بے حس بنا دیتی ہے یعنی یہ کہ اب منبر رسول پر کون آئے فرق نہیں پڑتا. اور آسان کروں, یزیدیت امت کو مردہ بنا چکی ہے. اب ضرورت ہے
کہ اس امت کا علاج کیا جائے, اس کو خواب غفلت سے اٹھایا جائے اور اس سے پوچھا جائے اس پاک منبر پہ جہاں رسول بیٹھتے تھے اس نجس کو بیٹھے ہوئے تم نے دیکھا کیسے؟ تو یہ فرمانے نہیں, جو علاج کرنا ہے وہ امت کا علاج کرنا ہے. یہ امت کس قدر بے حس ہو گئی ہے. امت کے اندر ایک بیماری ہے یزیدیت کی, اور اس بیماری کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ بیماری وہ ہے جو لگتی اس وقت ہے جب انسان ولی خدا سے دور ہو جائے. کہاں سے بیماری لگتی ہے؟ یہ بیماری اس وقت لگتی ہے جب ولی خدا حجت خدا کو چھوڑ دے. اور اس بیماری کا جب پہلا اسٹیج تھا تو صدیقہ طاہرہ نے قیام کیا تھا. اگر امت وہاں صدیقہ طاہرہ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو آج منبر رسول پر یزید نہ ہوتا. پتہ نہیں بات ہو آگے ہوئی نہیں بات ہوئی. حیدری اگر وہاں جہاں صدیقہ طاہرہ نے بلایا تھا, صدیقہ طاہرہ باغ فدق کے لیے بلائیں گی, الیاذ باللہ خاکم بدہن. لوگ جو مانا کرتے بی بی باغ فدق کے لیے نکلی. باغ فدق تلوار زہرا کا نام تھا, مقصد زہرا ولایت علی تھی. تم نے سمجھے ہی نہیں نا, تم سمجھو باغ کے لیے نکلیں گی. ارے جس کے غلام اگر دیکھ لے تو دیوار سونا ہو جائے, تو یہ فرمائے جس کی کنیز کا نام فضہ ہے, جو آسمان سے کھانا منگوا لے وہ ملکہ آئے گی باغ کے لیے. باغ کے لیے نہیں آئی. ملکہ اور صدیقہ طاہرہ نے دیکھا کہ اگر آج امت اس ولی سے دور ہو جاتی ہے جس ولی کے حوالے پیغمبر نے امت کو کیا تھا, تو آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے. کبھی کوئی آئے گا, کبھی شراب خار آئے گا, کبھی زانی آئے گا, کبھی مولن آئے گا. لہذا آج میں قیام کرتی ہوں, اگر امت میرے ساتھ آ جائے اور زمام حکومت کو علی کے حوالے کر دیا جائے تو پھر ایسے فاسقوں کو آنے کا موقع نہیں ملے گا. تو یہ فرما رہے ہیں یہ قیام ہے بی بی کا. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو پورے قیام زہرا میں آپ بار بار غدیر کو ڈھونڈو, بار بار غدیر کو ڈھونڈیے. پورے قیام زہرا میں غدیر کا ذکر. خطبہ فدقیہ کا نام میں نے شاید یہاں پہ ہی عرض کیا تھا, کہیں اور عرض کیا تھا. خطبہ فدقیہ کہتے ہیں, لیکن آپ کبھی وہ پورا خطبہ انشاءاللہ اگر حیات رہے تو کبھی ہم لوگ پڑھا جائے گا کہ پورے خطبہ فدقیہ میں فدق کا کتنا ذکر ہے, مجھے انصاف سے بتائیے. پورے فدق, اگر میرا ٹاپک فدق ہے تو میرے پورے خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ بار بار فدق کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن جناب زہرا کے خطبے میں بار بار ولایت علی کا ذکر ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں, بار بار یہیں سے بی بی مقصد بتا رہی ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر تم آج غدیر فراموش کر دو گے تو کربلا کو واقع ہونا ہوگا. اگر غدیر نہ بھلائی جاتی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ آ کر اس پاک منبر پر اس نجس کو بیٹھا دیتا. تو وجہ فرما رہے ہیں یہ غدیر فراموشی کا نتیجہ ہے. لہٰذا بی بی جب گریہ فرما رہی تھی نا, عجیب مرحلہ ہے, خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں بی بی پر. جب گریہ فرما رہی تھی تو ایک صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا, خود یہ روایت نقل کرتا ہے, میں نے دیکھا بی بی جناب حمزہ کی قبر پہ گریہ فرما رہی ہیں. ایک مرتبہ میں نے بی بی سلام اللہ علیہ کو, جہاں پر مولا نے بیت الاحزان, جناب حمزہ کی قبر میں بیت الاحزان جو مولا نے بنایا تھا, وہاں بی بی گریہ فرما رہی ہے. یہ صحابی کہتا ہے میں نے سوچا بی بی تھوڑا رونا بند کر دیں تو میں ان سے پوچھوں. کہا اب میں بی بی کے سامنے پہنچا اور ایک جملہ میں نے کہا بی بی اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی خاموش کیوں تھے؟ اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی خاموش کیوں تھے؟ علی نے گفتگو نہیں کی, علی کیوں نہیں آئے؟ اور اگر علی خلیفہ تھے تو پیغمبر کو واضح لفظوں میں کچھ ایسا کہہ دینا چاہیے تھا کہ امت بعد میں کنفیوز نہ ہو. اب دیکھیں اپنی جو ظلم ہے اس کو چھپایا کس طرح, یعنی پیغمبر نے واضح نہیں کہا. عجیب مرحلہ ہے, خدا کی قسم. بی بی نے ایک جملہ فرمایا, انسیتم قول رسول اللہ
یوما غدیر خم، اب اس سے بھی واضح ہو سکتا ہے کہ غدیر خم میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس سے بھی کوئی واضح جگہ ہو سکتی ہے جہاں سر پہ دھوپ بھی تھی، تو جو فرمانے ہیں نہیں، سر پہ دھوپ ہے اور نیچے جو زمین ہے وہ بھی جل رہی ہے، اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دو تپش تو تھی ہی، اور کچھ دشمنوں کے جلنے کی وجہ سے تپش اور بڑھی تھی، تو وہ جو فرما رہے ہیں نہیں، کچھ اور لوگ جو جل رہے تھے تو گرمی کچھ اور بڑھی تھی۔ ایسا قول اگر بھول جاتے ہو تو پھر اس کے بعد اس نے عجیب جملہ کہا، بی بی اگر ایسا ہوتا تو علی آئے کیوں نہیں؟ اب وہاں پر بی بی کا جملہ سنیے، بی بی اگر ایسا تھا علی حق پر تھے تو علی کو آگے آنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی مثل الامام مثل الکعبہ از توتی ولا تاتی، امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا کہ میرا طواف کر لو، اگر غرض ہو تو تم کعبے کے پاس آؤ، تم کعبے کا طواف کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد مثل یا مثل الامام مثل الکعبہ از توتی ولا اتاتی، امام کعبہ ہے، کعبے کے پاس سارے مسلمان چھوڑ دیں اگلے سال سے حج پہ جانے کو، آپ مجھے انصاف سے بتاؤ کعبے کے تقدس پہ کوئی حرف آئے گا یا آپ کے ایمان پر کوئی حرف آئے گا؟ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، سب چھوڑ دیں کعبہ جانا، کعبہ بیت اللہ نہیں رہ جائے گا، کعبہ تو بیت اللہ رہ جائے گا، تمہارے اسلام کو ڈھونڈا جائے گا، تم مسلمان رہ گئے یا نہیں رہ گئے؟ تو جب کعبہ تو بیت اللہ ہے، تم جاؤ نہ جاؤ وہ بیت اللہ، ہاں جاؤ گے تو تمہارے اسلام پر دلیل بنے گی، نہیں جاؤ گے تو تم غیر مسلمان ہو جاؤ گے۔ پیغمبر فرماتے یہودی کہو نصرانی کہو مسلمان نہ کہو اسے جس پر حج واجب ہو گیا ہو اور حج کرنے نہ جائے۔ اب مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی کعبے تک مسلمان پہنچ کر کعبے کا اعتبار نہیں بڑھاتا ہے، اپنے کو معتبر بناتا ہے۔ علی تک جاؤ گے تو خود معتبر بنو گے، علی کو تمہارے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبے تک اگر مسلمان جاتا ہے تو کعبے کا اعتبار نہیں بڑھتا۔ اور یہیں پر مجھے پیغمبر کا وہ جملہ یاد آیا جو جناب عمار سے کہا کہ عمار ان کانت الناس جمیعا الی وادی وعلی غیر وادی، پوری دنیا اگر ایک طرف ہو، یہ پیغمبر کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا اگر ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو فسلک الناس فدع الناس، لوگوں کو چھوڑ دینا، علی کو مت چھوڑنا۔ پتہ نہیں بات ہے، پیغمبر جناب عمار کو بتا رہے ہیں عمار پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، علی غلط نہیں ہو سکتا، لہذا دنیا چھوڑ دو، علی کو نہ چھوڑو، چونکہ راہ حق وہی ہے جس پر علی جا رہے ہیں۔ تو جب اب اس سے بھی واضح کوئی بیان ملے گا، لہذا یہاں صدیقہ طاہرہ نے قیام کیا، اور اسی اصلاح امت کی ضرورت ہے جو مولا امام حسین فرماتے ہیں اصلاح کی ضرورت امت میں۔ کیوں اصلاح کی ضرورت ہے؟ اصلاح کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ امت ولی خدا سے دور ہو گئی ہے، اور اگر امت ولی خدا، دیکھیں کائنات میں دو ولایت ہے، ایک ولایت خدا جو ولایت رسول بنتی ہے، پھر ولایت ولی اللہ بنتی ہے، دوسری ولایت ہے ولایت شیطان۔ اگر ولایت خدا سے نکلے بیچ میں کوئی ولایت نہیں ہے تو وہ جو فرما رہے ہیں دوسری ولایت ولایت شیطان ہے، ولی خدا کی ولایت کو چھوڑا تو اب جو ولایت ملے گی وہ ولایت شیطان ملے گی۔ ولی اللہ کے پاس رہو گے
تو سماج میں حیا رہے گی، عفت رہے گی، پاک دامنی رہے گی، نماز رہے گی، طہارت رہے گا، اقدار رہیں گے، ماں باپ کا احترام رہے گا، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک رہے گا۔ یہ سب خاصیت ہے ولی اللہ کی ولایت میں رہنے کا۔ ولایت شیطان میں چلے گئے، بے حیائی آئے گی، بے عفتی آئے گی، حرمتیں آئیں گی، غیر نماز آئیں گی۔ اب مسئلہ چیک کرتے رہیے گا کہ میرے وجود میں اگر اطاعت بڑھتی جا رہی ہے تو میں ولایت اللہ میں ہوں، اگر گناہ بڑھتے جا رہے تو دھیرے دھیرے میرا راستہ ولایت شیطان کی طرف جا رہا ہے۔ چونکہ جس پر جس کا کنٹرول ہو نا، اگر مجھ پر کنٹرول خدا اور خدا کے رسول اور خدا کے ولی کا ہے، جس زمین پر جس کا حق ہوتا ہے اسی کا قانون چلتا ہے۔ میرے وجود پر اگر ولی خدا کا کنٹرول ہے تو جو فرمان ولی خدا ہوگا وہی کروں گا۔ ولی خدا کہے گا بولو تو بولوں گا، ولی خدا کہے گا چپ رہو تو چپ رہوں گا، ولی خدا کرے گا یہ کرو تو کروں گا، یہ نہ کرو تو کروں گا۔ یہیں سے پتہ چلے گا کہ وہ مولا ہیں، میں غلام ہوں۔ لیکن اگر مولا کچھ کہے غلام کچھ کرے تو دھیرے دھیرے یہ غلام عبد عابق ہو رہا ہے جو اپنے مولا کی ولایت سے نکل رہا ہے۔ اور اگر بہت دنوں تک، یاد رکھیے گا، اگر بہت دنوں تک یہ غلام اپنے مولا کی باتوں کو نہیں مانتا تو ابتدا میں اس کا فعل ولایت سے نکلتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی ذات ولایت سے نکل جاتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ وہ عمل ہے، اگر ہم نے ابتدا میں کنٹرول نہیں کیا نا، ابتدا میں کنٹرول کریں۔ میں آپ سب کو خدمت عرض کر رہا ہوں، ابتدا میں کوئی پہلے دن برا نہیں ہوتا۔ ابتدائی مرحلے شیطان معلوم ہے کیسے آتا ہے زندگی میں، عجیب۔ قرآن پڑھی، خدا کی قسم قرآن میں عجیب منظر ہے، کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی خطوات کی پیروی نہ کرو۔ مولانا تشریف فرمائے خطوہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ خطوہ کا اگر معنی کریں شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، آسان ترجمہ ہم لوگوں کے یہ کر دیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ خطوہ کہتے ہیں اس قدم کو جو دھیرے دھیرے بڑھایا جائے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو نہیں؟ آپ نے دیکھا چور کے آنے کی سٹائل کیا ہوتی ہے اور آپ گھر میں کس طرح جاتے ہو؟ چور جب آتے ہیں تو کہتے ہیں قدم دبا دبا کر آتا ہے، دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر آتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ گھر کے مالک کو میرے آنے کا احساس نہ ہو جائے۔ چلا کر تو نہیں آتا، مائک پہ اعلان کر کے تو نہیں آتا چور کہ ہوشیار رہ جانا میں آ رہا ہوں آپ کیا چوری کرنے کے لیے۔ نہیں، چور کے آنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے تاکہ جہاں چوری کرنا ہے وہاں کے لوگوں کو احساس نہ ہو پائے۔ اب سمجھ لو قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہاری زندگی میں خطوتاً خطوتاً کر کے آ رہا ہے، یعنی تمہیں احساس بھی نہیں ہو پائے گا اور شیطان تمہیں دین سے دور کر دے گا۔ لہذا ولی خدا جو کہف الحسین ہے، اگر وہاں رہو گے تو تم امن میں رہو گے، وہاں سے ہٹے تو زندگی میں امنیت نہیں ہے۔ نعرے پنجتن سلوات، اللہ صلی علی محمد۔ یہاں پر اگر رہے، خدا کی قسم میں بار بار اپنے بچوں کو جب بھی دیکھیے نا مجلسوں میں بچوں کو خوش ہو جائیے کہ نہیں امن کی جگہ پر ہے، امن کی جگہ، اس سے زیادہ امن کی جگہ کہیں نہیں ہے کائنات میں۔ تو جو لے آئیے ان بچوں کو، لے آئیے، یہ امن کی جگہ ہے۔ کیا نہیں کرتے آپ اپنے بچوں کی سیکورٹی کے لیے؟ خوب ان کے دین کی سیکورٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ ان کے دین کی سیکورٹی کا نام مجلسیں ہیں۔ یہی وہ امن کی جگہ ہے جہاں سے دین بچے گا۔ خدا کی قسم اگر ان کے دلوں میں ایک آیت اللہ کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو دیکھنا کہ وہ خیمہ امام حسین میں، خیمہ امام حسین یعنی کیا؟ یعنی مجلسوں میں ہے، اگر کسی کو دیکھنا کہ وہ خیمہ امام حسین میں ہے تو اس سے مایوس مت ہونا، چونکہ وہ حسین تک آ چکا ہے، اب حسین نجات ضرور دلائیں گے۔ پنجتن سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حسین تک آنے کے بعد نا حسین نجات دلاتے، بس یہ اٹیچمنٹ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ وابستگی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور یہ ہوا جس میں بھی رہا نا، میں نے ایک شخص کو دیکھا
شاید آپ سب نے نام سنا ہو، میں آپ کی خدمت میں میں عرض کروں نا کہ یہی وہ جگہ ہے جو کہف الحسین ہے، یہی آپ کو بچائے گی۔ ایک بہت مشہور ذات ہیں جن کے بارے میں معتبر ذرائع، معتبر کتابوں میں ان کا واقعہ نقل ہے، آپ سب نے پتہ نہیں نام سنا، علی گندابی۔ علی گندابی اپنے شہر کے مشہور کہہ لیا جائے اوباشوں میں، یعنی جو لوگ ہوتے نہیں بیکار کا دوسروں کو اذیت کرنا، ان لوگوں میں تھے، یعنی اتنے خطرناک لوگوں میں تھے۔ ایسے لوگوں سے لوگ بچتے اور ان کو لگتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، لوگ آپ سے بچ کے نکل جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اکثر کہ اگر تمہاری دھونس، تمہاری دھمکیوں سے لوگ خاموش ہو کر، چپ ہو کر نکل جا رہے ہیں تو تم باعزت نہیں ہو۔ ہر کیچڑ کے پاس سے آدمی کپڑا سمیٹ کر نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی، تو یہ فرما رہے ہیں تم عزت دار نہیں ہو۔ وہ جس کو اپنا لباس بچانا ہوتا ہے وہ لباس سمیٹ کر کنارے سے نکلتا ہے، تم کو لگتا ہے ڈر گیا، ڈرا نہیں، بچ گیا۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں، وہ تمہاری نجاستیں اس تک نہ آئے، اس کو بچانے کے لیے اس نے اپنے لباس سمیٹے اور نکل آیا۔ اسی لیے اگر تمہارا کوئی جواب نہ دے تو یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی شجاع آدمی ہو، نہیں، وہ شجاع تھا، وہ پاک تھا، وہ طاہر تھا، اپنے آپ کو نجس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، گزر گیا۔ تو یہ فرمائے علی گندابی انہی لوگوں میں تھے، لوگ بچتے تھے ان سے کیسے۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے عرض کیا امام حسین کا در ہی عجیب ہے، عجیب در ہے، خدا کی قسم۔ یہاں آنے کے بعد عجیب انقلاب آتا ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ محرم کی پہلی تاریخ، علی گندابی کو کیا خبر محرم کی پہلی تاریخ ہے، خدا نہ کرے ایسا دن ہمارے اوپر کبھی آئے کہ ہمیں نہ پتہ چل پائے کہ محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، محرم کی آج دوسری تاریخ، اللہ نہ کرے یہ دن آ پائے۔ ایک خطیب ہیں جن کا نام حسن نقل کیا ہے تاریخ میں، حسن علی۔ اس زمانے میں، چونکہ پرانے زمانے میں شہروں میں دروازے لگائے جاتے تھے، شہر ایسے کھلے نہیں ہوتے تھے، دروازہ ہوتا تھا، ایک خاص وقت میں بند ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں کہیں سے مجلس پڑھ کر لوٹا تھا، میں نے دروازے کے اس طرف جب کان دھر کر سنا تو دیکھا وہ علی گندابی کا پورا گروپ جو ہے بیٹھا باتیں کر رہا، اوباشوں کا گروپ ہے، اپنا دیر رات تک باتیں کر رہے ہیں۔ کہ میں سوچ رہا تھا دروازہ کٹکھٹاؤں تو ابھی ان کا سامنا کون کرے گا، اس رات کے پہر ان لوگوں سے کون گفتگو کرے، اور پیچھے جاؤں تو صبح ہی ان کی یہاں مجلس تھی، اور اس زمانے میں اتنے وسائل و ذرائع تو نہیں تھے کہ جا کے فوراً لوٹ آیا جائے۔ کہ میں لوٹ کر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ صبح اس شہر میں مجلس تھی۔ دروازہ کٹکھٹاؤں تو علی گندابی جیسے لوگ موجود ہیں، یہیں دروازے پہ رک جاؤں تو درندوں کا خطرہ ہے۔ کہ میں تو دو چار تک ہی کروں تو کیا کروں۔ کہ پھر ہمت کر کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی گندابی بڑا۔ کہا کون؟ میں نے کہا میں حسن علی خطیب۔ کہا اتنی رات میں آپ کہاں تھے؟ کہا مجلس پڑھنے گیا تھا۔ کہا آپ لوگ بھی سال بھر مجلس لگائے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں علی گندابی، آج کا دن فرق کرتا ہے۔ کہا کیا ہے آج کے دن؟ کا شب اول محرم ہے۔ اب دیکھیں یہی تھوڑا سی انسان اگر امام حسین سے وابستہ ہو نا تو امام حسین اسے بچا لے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انجام ذکر کروں گا کہ انجام کہاں، ابتدا یہ ہے، انجام کہاں تک جاتا ہے معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سال بھر محرم اور سال بھر مجلس سے کرتے۔ کہا نہیں آج کا دن فرق کرتا ہے، شب اول محرم ہے۔ ایک مرتبہ علی گندابی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہ میں اس قدر پست ہو گیا ہوں کہ محرم آ گیا اور مجھے خبر نہیں ہوئی۔ دیکھیں احترام امام حسین دل میں ہے، میں اس قدر پست ہو گیا ہوں کہ محرم آ گیا اور مجھے خبر نہیں ہوئی۔ کہتا ہے اب شیخ حسن آپ یہیں بیٹھ کر میرے لیے مصائب پڑھ دو، یہیں بیٹھ کر آپ میرے لیے مصائب پڑھ دو۔ شیخ حسن نے کہا مجلس ایسے تو نہیں ہوتی، ممبر ہوتا ہے، امام بارگاہ ہوتی ہے۔ کہ دیکھو اگر ممبر چاہیے تو میں اپنی پیٹھ کو تمہارے لیے ممبر بنا دیتا ہوں، میں اپنی پیٹھ کو تمہارے لیے ممبر بنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شیخ حسن نے کہا پیٹھ پر مجلس پڑھوں؟ کہاں میں اپنی پیٹھ کو ممبر بنا دیتا ہوں۔ اور دیکھو سیدھے مصائب پڑھو، وہ جو تمہیدات ہے نا وہ مت پڑھو۔ شیخ حسن کہتے ہیں میں نے شروع کیا مولا عباس کا مصائب پڑھنا کہ اے سقائے حرم دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا ہوں۔ صاحب وہ شعر کے جو فارسی کے ترجمے ہیں کہ عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے، بچوں کی آس ٹوٹی،
شیخ حسن کہتے ہیں اب میں نے محسوس کیا کہ میرا ممبر ہل رہا ہے، یعنی میں علی گندابی کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بآواز بلند اور گریہ کر رہا ہے، کہ مجھے بہت تعجب ہوا۔ کہ مجلس تمام ہوئی، اس نے آ کر ایک جملہ کہا جو میں نے اب عرض کیا نا، یہ بڑی معتبر جگہ ہے مجلس، خدا کی قسم اسے سنبھال کے رکھو۔ شیخ حسن سے آ کر کہتا ہے علی گندابی کہ دیکھو شیخ حسن، میرے اندر تو اتنی نجاستیں ہیں کہ میں اپنے مولا سے وعدہ بھی نہیں کر سکتا، تم میری جانب سے میرے مولا سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ شیخ حسن کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا، صبح میں مجلس ہوئی، میں نے شہر کے لوگوں سے بتایا کہ علی گندابی جو شہر کا مشہور اور باش تھا وہ بدل گیا، رات میں ایسا ایسا منظر۔ اب سارے مومنین آئے تاکہ علی گندابی سے ملاقات۔ گھر جب پہنچے تو ان کی زوجہ نے بتایا نہیں وہ تو کربلا گئے۔ کتنے چینجنگ ہے ایک رات میں، کہ وہ کہاں یہاں ہے، وہ تو کربلا گئے، کربلا پہنچ گئے، کہاں کربلا پہنچ گئے۔ اب معلوم ہے اسی علی گندابی کو آپ دیکھیے، وہ چوراہوں پہ بیٹھنے والا علی گندابی حسین ابن نجف میں مرجع وقت مرزا ابو الحسن اصفہانی حرم امام میں نماز پڑھاتے ہیں، نہیں شروع کرتے تھے، کہتے تو اس کے آنے سے ایک الگ نورانیت ہوتی ہے، تو جب اس کے آنے سے ایک الگ نورانیت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ کو جگہ معین بتا دوں گا۔ یہ کہتے جب میں نماز پڑھنے گیا، علی گندابی حسب دستور نماز کے لیے آئے، وہ قبر کھودی جا چکی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے بعد جنازہ لے کر آنا۔ اب جب نماز کے بعد یہ جنازے کا انتظار کرنے لگے تو ان لوگوں نے آ کر بتایا نہیں وہ مرے نہیں تھے، کبھی کوئی ایک ایسی غشی اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ آدمی نہیں، آج کے سسٹم میں تو پتہ لگ اس زمانے میں یعنی لوگوں نے مردہ سمجھا تھا وگرنہ وہ مردہ تھے ہی نہیں۔ آغا اب ہم اس قبر کا کیا کریں؟ آغا نے فرمایا نہیں اس قبر کو رہنے دو، کوئی مصلحت ہوگی۔ اس کے بعد آغا نے مڑ کر دیکھا کہ پوری نماز جماعت ختم ہو گئی ہے، لیکن علی گندابی ابھی بھی اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ آغا نے فرمایا یہ قبر مولا نے علی گندابی کے لیے بنوائی تھی، توجہ فرما رہے ہیں۔ علی گندابی نے دعا کیا تھا علی سے کہ مولا آج یہ قبر کھد چکی ہے، صاحب قبر نہیں آ رہا ہے، مجھ جیسے گنہگار کو اپنے پایتی جگہ دے۔ یہ ہے در حسین، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ در حسین ہے، یہ کہف الحسین ہے، اسے مت چھوڑنا خدا کی قسم۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے، میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا، معاف فرمائیے گا، لیکن چونکہ محرم کی 5 تاریخ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں مصائب پڑھا جاتا ہے حسین کے بھانجوں کا۔ انشاءاللہ میں رات میں شہادت کے تو مصائب پڑھوں گا، لیکن آج آپ کی خدمت میں اس دن کی مجلس میں عرض کروں یہ کون ہیں بچے؟ یہ وہ بچے ہیں جنہیں کربلا بھیجا ہی گیا ہے حسین کا صدقہ کہہ کر۔ آپ کو واقعہ میں نے عرض کیا تو پہلے دن کی مجلس میں جب یہ کاروان جانے لگا تھا اور جناب عبداللہ آئے تھے، اور عبداللہ آ کر جب جناب زینب کی خدمت میں پہنچے ہیں، بی بی نے جیسے ہی محمل کا پردہ ہٹایا ایک جملہ کہا تھا، عبداللہ اگر زینب کو واپس لے جانے آئے ہو تو یاد رکھنا زینب زندہ واپس نہیں جا پائے گی، چونکہ بغیر دادی میری کیا مجال، میں آپ اللہ کا صدقہ اتار دیجئے گا، اور یہ ہے حسین پہ قربان ہونے کے جتنا زینب کو اللہ پیارے نہیں ہوں گے۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ معلوم ہے ہر خیمے میں ہر ایک تلقین ہر ماں کی ایک تھی، یاد رکھنا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن میرے لال ماں اپنے بچے کو یہی سمجھا رہی تھی، جہاں دو بچوں کو لے کر کائنات کی یہ وہ ماں ہے، ان بچوں پر ان کی ماں نے نہیں رویا، ماں بیٹھی ہے اپنے بچوں کو کون سا دن ہے؟ ہاں ماں کل قربانی کا دن ہے، اے میرے لال اگر کل قربانی کا دن ہے تو یاد ہے نا تمہارے بابا نے کس لیے بھیجا ہے؟ ہاں ماں یاد ہے تو میرے لال یاد رکھنا کل علی اکبر سے پہلے شہید ہونا۔ اجرکم اللہ، کائنات کی کوئی ماں اپنے بیٹوں کو اس طرح شہادت کا درس نہیں دے سکتی جس طرح زینب نے دیا ہے، اور سارے مرحلے بتائے۔ اے میرے لال اگر جنگ کی اجازت مل جائے اور تم شجاعت کے جوہر دکھاتے دکھاتے نہر فرات کے قریب چلے جانا تو اے میرے لاڈلو ہرگز ایسا نہ ہو پیاسے
وہ ماں جانتی ہے پیاس کے عالم میں خود کو پانی سے دور رکھنا بڑا سخت ہے، لیکن جب پیاس لگی ہو، دریا سامنے ہو، تو ذرا اصغر کے بارے میں سوچنا، سکینہ کے بارے میں سوچنا، کہیں ایسا نہ ہو زینب کے بچے پانی پی لے اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائے۔ ہار باب اللہ، ان بچوں کو ماں نے تلقین دیا، بس ختم کیا میں نے آپ کی رحمت کو۔ معلوم ہے مرحلہ کہاں تک آیا؟ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا ہے جب صبح عاشور نمودار ہوئی، زینب کے یہ دونوں بیٹے ماموں کے پیچھے پیچھے اجازت مانگتے ہیں، لیکن ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ، کہیں کوئی ماموں اپنے بھانجوں کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جب بہت دیر ہو گئی نا، جناب زینب نے جناب اون محمد کو بلایا خیمے میں، اور جب خیمے میں آئے تو مخاطب کر کے کہا، اے میرے لال، اے میرے بیٹو، کیا تم کل رات کے سارے وعدے بھول گئے؟ ارے رات میں ماں نے سمجھایا تھا، ایک مرتبہ بچے طرف گئے، اے ماں چلے گے نبی، ارے ہم کیا کریں، ہم ماموں سے اجازت مانگتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بس زینب نے ان دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے، اے بھیا، ارے ساری قربانیاں قبول ہو رہی ہے، ذرا زینب کی قربانی کو بھی قبول کر لو۔ ایک مرتبہ حسین سے کہا، زینب تیرے بچوں کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الحق الحق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار العالم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار العالم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، بار العالم اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار العالم ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، بار العالم ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بار العالم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما، بار العالم تجھے تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ حق واسطہ وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔